بس ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. صلوات علی محمد وآل محمد. احسنتم جزاکم اللہ. سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں، اور آپ یہاں کے منتظمین کی اتنی نورانی فضا میں یہ پیارے مخلص معصوم بچوں کے درمیان اور ہمارے اتنے عظیم بزرگ علماء اور دانشمندوں کے درمیان میں ہمیں چند عرائض پیش کرنے کا موقع فراہم ہوا. بغیر کسی تمہید کے میں قرآن کی آیت ہی کا ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ آیت آپ لوگ آشنا ہے، سورہ کہاں کی؟ سورہ یاسین کی آیت ہے. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. اس کے شروع والا حصہ ہے ہم ہی ہیں جو مردوں کو حیات دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں. مردوں سے مراد عام طور سے انسان کو لیا جا سکتا ہے ظاہری طور پر، لیکن جہاں بھی موت کے آثار ہوتے ہیں اللہ اس کے لیے حیات کا انتظام کرتا ہے. کبھی انسانوں کے ذریعے سے انسانوں میں حیات پیدا کرنے کے لیے، اور دیگر وسائل ہیں اللہ کے جو پورے نیچر میں حیات پیدا کرتا ہے. اللہ جب نیچر میں موت آ جاتی ہے، خزاں کا موسم آ جاتا ہے، بہاریں ختم ہو جاتی ہیں، پھول پتے نہیں رہ جاتے ہیں، تو اللہ بارش نازل کرتا ہے. بارش ممکن ہے کبھی تھوڑی دیر کے لیے تکلیف کا بھی باعث بن جائے، جیسے کل آپ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنی، لیکن یہی بارش جو ہے وہ پورے نیچر کو زندگی دے دیتی ہے. پھر خزاں بہار میں تبدیل ہوتی ہے، پھر خوشبو ہوتی ہے، پھر پھول ہوتے ہیں، پھر پتے ہوتے ہیں، پھر آکسیجن ہوتی ہے، اور پھر بہت ساری برکات ہوتی ہیں. لیکن یہ حیات جو ہے وہ نیچر کی حیات ہے. روایت میں ہے کہ سب سے بڑی حیات اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ذریعے سے پوری بشریت کو نجات ملے اور حیات ملے. عدل کے ذریعے حیات، ظلم سے مردہ دنیا میں، ظلم کے ستم میں غرق اس دنیا کو امام زمان کی حکومت کے ذریعے سے نجات ملے اور حیات بھی ملے جو دائمی حیات ہے. لیکن وہ حیات ایک بارگی نہیں ملتی، اس حیات کے لیے مقدمات فراہم کیے جاتے ہیں. اور آج جس بزرگ انسان کے لیے ہم لوگ یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں وہ خود بھی ایک ایسا انسان تھا کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے ایک قوم کو حیات دی ہے، زندگی دی ہے. کیونکہ جس قوم میں علم نہ ہو، کلچر نہ ہو، تہذیب نہ ہو، انقلاب آئے لیکن انقلاب کی آواز نہ ہو، وہاں پر انقلاب کی آواز پہنچائی جائے، وہاں پر بیداری لائی جائے، وہاں پر علم لایا جائے، وہاں پر ثقافت لائی جائے، وہاں پر تہذیب لائی جائے، وہاں پر اسکولز بنائے جائے، تو یہ قوموں کی حیات ہے. قوم کی حیات پیسے سے، زیادہ دولت سے، زیادہ بڑی بلڈنگوں سے، زیادہ مغربی کلچر سے نہیں ہوتی، بلکہ قوم کی حیات تہذیب سے، کلچر سے، عقیدوں سے، انقلاب سے، فکر سے ہوا کرتی ہے. اور شیخ محمد حسین ذاکری رحمۃ اللہ علیہ نے
یہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ انہوں نے حیات دی ہے اس علاقے کو، پہاڑوں سے گھرے ہوئے اس علاقے کو زندگی دی ہے۔ اور آخر میں چند جملے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اور عرض کریں گے۔ قرآن یہاں پہ کہتا ہے کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارُهُمْ، یہ نوجوان بچے ہیں، میں کوئی سخت بات نہیں کہنا چاہتا تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارُهُمْ، اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز کو ہم لکھتے ہیں۔ نکتبو، لکھتے ہیں کیا؟ جو کچھ بھی تم پیش کرتے ہو، جو کچھ تمہارا ایمان، عمل، آئیڈیالوجی، سوچ، طریقہ زندگی ہے، یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اب عام طور سے مولوی لوگ یہ ڈرانے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو کچھ غلط نہ کرنا کیونکہ سب لکھا جا رہا ہے۔ نکتبو، اللہ سب لکھ رہا ہے، لیکن ہم آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم یہ بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک آپ کا درجہ اتنا زیادہ بلند ہے کہ اللہ آپ کے ایک ایک عمل کو لکھتا ہے، دوسروں کے عمل کو نہیں لکھتا ہے نا۔ سورج اتنا روشنی دیتا ہے، حرارت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، لیکن سورج کا کوئی نامہ اعمال نہیں ہے۔ سمندر سے ہزاروں کلومیٹر دور سے بادل سے اٹھ کر پانی بخارات نکلتے ہیں، بادل بنتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، بادل آپ کی زمینوں تک آتے ہیں، بارش ہوتی ہے، لیکن سمندر کا کوئی نامہ عمل نہیں ہوگا، ہواؤں کا کوئی نامہ عمل نہیں ہوگا، درختوں کا کوئی نامہ عمل نہیں ہوگا جو ہمیں پھل دیتے ہیں، جانوروں کا کوئی نامہ عمل نہیں ہوگا جو ہمیں غذا دیتے ہیں، دودھ دیتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے اس لائق قرار دیا ہے کہ اس کے سارے اعمال کو لکھے۔ یہ انسان کا مقام ہے، یہ ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، ہمارے مقام کو بتانے کے لیے کہا گیا ہے کہ تمہارا مقام اللہ کے نزدیک کتنا بلند ہے۔ اور یہ نہیں کہا اللہ نے کہ کچھ بڑی بڑی چیزیں تمہاری لکھ لیں گے کہ تم نے اچھے نمبر کہاں حاصل کیے تھے، تم نے اچھی تقریر کہاں پہ کی تھی، تم نے اچھا ترانہ کہاں پیش کیا تھا، تم نے کسی کا پیٹ کب بھرا تھا، تمہارے بڑے بڑے کام لکھ لیں گے، تم نے محرم کیسا کیا تھا، تم نے بسد و بہمن کیسا کیا تھا، تم نے روز قدس کیسا کیا تھا۔ نہیں، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرہ رائی کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگا تو وہ سب بھی لکھا جا رہا ہوگا۔ صرف بڑی بڑی چیزیں نہیں لکھی جا رہی ہوں، یہ صرف انسان کا مقام ہے۔ اور یہ قرآن کی آیت سے بھی اندازہ کر لیں کہ قرآن تھوڑا ہم مولویوں سے الگ ہے۔ قرآن نے پہلے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ تمہارا خیر، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ہم تمہارے ہر اچھے کام کو لکھیں گے۔ اب اللہ تو انسانوں سے اچھا ہی کام چاہتا ہے، اب کچھ لوگ اگر ایسے آئیں جو کچھ برے کام کر جائیں تو کہتے ہیں وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، برائی کرو گے تو وہ بھی لکھ لیں گے، لیکن پہلے خیر کا ذکر کیا ہے، خیر لکھا جائے، خیر باقی رہے۔ برائی اگر کر بھی لی ہے تو ہم تمہیں ایسے راستے دیں گے کہ برائیوں کو مٹا دیں، اور وہ راستہ کیا ہے؟ بچوں میں کون بتا سکتا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ برائی ہو بھی گئی ہے، غلطی ہو بھی گئی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ، میں ایک مثال دوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہے۔ یہ بچے ہیں ہمارے، آپ جب اسکول آتے ہیں تو آپ کو کاپی دی جاتی ہے، پینسل دی جاتی ہے نا، وائٹ پیپر دیے جاتے ہیں، آپ سے کہا جاتا ہے آپ کوئی ڈرائنگ بنائیں، ڈرائنگ بہت اچھی لگتی ہے، ڈرائنگ اچھی سے اچھی بنا کے پیش کرتے ہیں، اچھی ڈرائنگ بنا کر استاد کو دکھاتے ہیں، گھر میں لے جا کے ماں باپ کو دکھاتے ہیں، بہت اچھی ڈرائنگ ہوتی ہے تو اسٹیج پہ لگا دی جاتی ہے، بورڈ پہ لگا دی جاتی ہے، دیکھ کر اس کو خوش ہوتے ہیں کہ تم نے کتنی اچھی ڈرائنگ بنائی ہے۔ لیکن جب ڈرائنگ بنانا شروع کرتے ہیں شروع میں بچے، تو جب انہیں پینسل دی جاتی ہے، انہیں کاغذ دیا جاتا ہے، انہیں کلر دیا جاتا ہے، تو ساتھ میں ایک چیز اور دی جاتی، کیا؟ احسنتم، اریزر، ربر کیوں دی جاتی ہے؟ کیونکہ ابھی بچے ہیں، ابھی میرا ہاتھ لرز سکتا ہے، ممکن ہے کہ اس کا خط ٹیڑھا ہو جائے، کہیں پہ غلطی ہو جائے، تو جہاں تمہیں ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، اللہ نے دیا ہے نا، انسان کو دیا ہوا ہے، درختوں کو تو اختیار نہیں ہے، سمندروں کو اختیار نہیں ہے، سورج کو اختیار نہیں کہ وہ کہے کہ میں بہت تھک گیا ہوں، آج میں آرام کروں گا، آج میں نہیں نکلوں گا، کسی کو اختیار نہیں ہے، صرف انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ جب اللہ نے انسان کو اختیار کی پینسل دی ہے، روح کا صفحہ دیا ہے نا، اور اس پوری دنیا میں تمام صلاحیتیں، عقل و جذبات یہ سب دیے ہیں، اس کا کلر دیا ہوا ہے،
یہ سب دینے کے ساتھ ساتھ توبہ کا ایک ربر بھی دیا ہوا ہے، توبہ کی اریزر بھی دی ہوئی ہے کہ جہاں بھی کوئی غلط خط کھچ جائے، بچپن میں بھی کوئی غلطی کر جاؤ، نوجوانے میں کوئی غلطی کر جاؤ، تو فوراً توبہ کے ربر سے اسے پاک کر دو، اسے ڈیلیٹ کر دو، اسے مٹا دو۔ اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم توبہ کے ذریعے سے مٹانا چاہو تو ہم اس طرح سے مٹا دیں گے کہ فرشتوں کے نام اعمال میں بھی نہیں باقی رہ جائے گا۔ روایت میں کہتا زمین سے اثر کو مٹا دیں گے جس زمین پہ انسان نے غلطی کی، سارے اثرات کو مٹا دیتا ہے۔ تو اللہ جو ہے یہ اختیار دیتا ہے انسان کو، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے لیے فقط خیر ہی خیر باقی رہ جائے، شر کچھ باقی نہ رہے، انسانوں سے خیر باقی رہے۔ اور وہی لوگ یاد کیے جاتے ہیں جن سے خیر باقی رہتا ہے، کیونکہ بعد والا جملہ کیا ہے؟ ما قدموا و کیا وآثارہم، آثار یعنی اثرات، یعنی جو انسان کر کے جاتا ہے اس کے اثرات بھی باقی رہتے ہیں، کیونکہ جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ کب تک کریں گے؟ مرتے وقت تک، بس 60 70 80 سال جتنی انسان کی زندگی ہے۔ اب آج کل تو کچھ بھروسہ ہی نہیں کہ کب کون سا مرض پیدا کر دیا جائے، کون سا وائرس لا دیا جائے، کون سے ہنگامہ کر دیا جائے، ابھی اور بھی تیاریاں چل رہی ہیں، تو کوئی زندگی کا بھروسہ نہیں۔ لیکن اگر نارمل زندگی بھی انسان جیتا تو یہی 60 70 80 سال جیتا ہے۔ تو جب تک انسان جیتا ہے تب تک ما قدموا، جو کچھ ہے وہ پیش کرے کہ میں نے یہ دین، یہ ایمان، یہ سوچ، یہ فکر، یہ انقلاب، یہ سب کچھ زندگی میں کرتا ہے۔ لیکن آثار، اثرات مرنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، اثرات ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ آج 6 سال بعد بیٹھ کے اتنی گہما گہمی کے ساتھ، اتنے شوق کے ساتھ آپ جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو کسی مجاہد، مومن، انقلابی عالم کے اثرات ہیں جو آپ کو یہاں تک کھینچ کے لائے ہیں۔ یہ مدرسہ اثر ہے، اس کی طرح کے اور 14-15 مدارس ہیں، وہ اثرات ہیں۔ جو کچھ عمل کرنا تو وہ تو کر گئے، وہ ما قدموں کا مرحلہ تمام ہو گیا۔ وہ صرف زندگی میں ہو سکتا ہے کہ جو کچھ پیش کرنا تھا وہ پیش کر دیا، لیکن اثرات ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ آج سے 1300-1200 سال پہلے کسی ایک چھوٹے سے کچے سے مکان میں ایک چراغ جلا کر شیخ صدوق، شیخ کلینی، شیخ مفید، شیخ توسی بیٹھ کر کوئی کتاب لکھ رہے تھے۔ لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ اس کتاب کے ذریعے سے اہل بیت کی تعلیم دور دور تک پوری دنیا میں پھیلے گی۔ اثرات ختم نہیں ہوتے، اثرات باقی رہتے ہیں۔ لیکن کون سے اثرات؟ اہل شر کے بھی اثرات باقی رہتے ہیں، لیکن شر کے ساتھ۔ آج کچھ لوگوں نے ہمارے اس ملک کو بھی شر سے بھرنے کی کوشش کی، ظلم و ستم سے بھرنے کی کوشش کی، نفرتیں پھیلانے کی کوشش کی، تو فقط نفرتوں کا اثر باقی رہ جائے گا۔ لیکن جنہوں نے نور دیا، جنہوں نے علم دیا، جنہوں نے لوگوں کو ادب سکھایا، جنہوں نے لوگوں کو تہذیب سکھائی، وہ اثرات خوبیوں کے ساتھ باقی رہیں گے، ہے نا؟ وہ اثرات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ لہذا یہ آیت میں نے اسی لیے آپ کے سامنے پڑھی، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ آج شیخ محمد حسین ذاکری رحمۃ اللہ علیہ کے اثرات ابھی باقی ہیں، آئندہ اور آگے بڑھیں گے۔ اور میں یہیں پہ تقاضا کرنا چاہتا ہوں اپنے برادران سے جو ذمہ داران ہیں، جو بہت زحمتیں کر رہے ہیں، ہمارے بزرگ نے آگے بیان کیا کہ اور آگے بڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ بہت زیادہ آگے بڑھیں۔ مجھے بتایا کہ 14-15 اسکولز ہیں، ہائی اسکول بھی 2 یا شاید 2 ہے، ہائی اسکول ہیں، اور 2 سال سے کوشش کی جا رہی ہے بی ایڈ کالج کے لیے۔ انشاءاللہ بی ایڈ کالج بھی جلدی بن جائے، اور یہ تحریک مضبوطی سے باقی رہے۔ یہ تحریک، یہ شیخ ذاکر حسین ذاکری کی تحریک، محمد حسین ذاکری کی تحریک اب آپ کے قدموں پر ہے، آپ جوانوں کے اوپر ہے۔ بزرگوں نے اپنی زحمتیں انجام دی ہیں، ہمارے علماء، ہمارے دیگر بزرگان نے۔ اب یہ نسل، اگلی نسل ہے، یہ تحریک اگلی نسل کے ہاتھوں میں ہے۔ تو انشاءاللہ وقت لگتا ہے، لیکن جب تحریک باقی رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، رات میں نے عرض کیا تھا کہ استقامت لازم ہے، حوصلہ نہیں ہارے، ہمت نہیں ہارے، ارادوں کو بلند رکھے، چھوٹے ارادے نہیں رکھیں۔ حتیٰ جب آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو چھوٹے ارادے نہیں رکھے کہ پڑھائی کر کے کہیں ایک جگہ لگ جائیں گے، 10-20 ہزار 50 ہزار 60 ہزار انکم ہونے لگے گی، بس اتنا ہی وہ سب کر لیں، لیکن اس کے بعد اور بڑے ارادے رکھیں، اور آگے کی سوچیں، اور فکر کریں، اور اکٹھا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی
اسی کرگل میں ہم دیکھیں کہ یہاں پر متحری IIT کالج بھی ہو، متحری میڈیکل کالج بھی ہو، متحری B.Ed کالج بھی ہو، اور انشاءاللہ تعالی متحری یونیورسٹی بھی ہو انشاءاللہ۔ آپ کے ارادے رہیں گے، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، تو حتماً جس پاکیزہ اور خلوص کی نیتوں کے ساتھ یہ قدم اٹھایا گیا ہے اور بنیادیں رکھی گئی ہیں، تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ وہاں تک جائے، وہ اس کمال تک جائے۔ اور جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے ملک کا ایک دور دراز کا ایریا ہے، اور دور دراز کے لوگ عام طور سے بہت سارے ظاہری وسائل سے محروم ہو جاتے ہیں اور محروم رکھا جاتا ہے، بعض وقت حکومتیں بھی محروم رکھتی ہیں، لیکن لوگ کوئی کتنا بھی محروم رکھنا چاہے، لیکن آقا ذاکری کی میراث کو آپ اتنا زیادہ بلند کریں کہ علم کے لحاظ سے، تہذیب کے لحاظ سے، تقویٰ کے لحاظ سے، کلچر کے لحاظ سے آپ پورے ملک کے لیے نمونہ بن جائیں انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ ممکن ہے، یہ خطابت نہیں ہے، یہ صرف ایک ارمان نہیں ہے، یہ صرف ایک شوق نہیں ہے، بلکہ یہ عملی طور پہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں، ایسے ذمہ دار افراد یہاں پر ہیں، اور آئندہ نسلیں اتنی آمادہ ہیں کہ جو یہ سب کر سکتی ہیں۔ اور اس کے لیے ہم اور زیادہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم ہندوستان کے کسی بھی بڑے شہر میں، حتیٰ بعض متوسط شہروں میں جاتے ہیں تو ہمیں تقریباً ہر شہر میں کچھ کرگل اور لداخ لیہ کے بچے جو ہے ہمیں مل جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو ان کو اتنا طولانی سفر کرنا پڑتا ہے، ہزاروں کلومیٹر کا، ان کی مسافت زیادہ ہوتی ہے، خرچ زیادہ ہوتا ہے، فلائٹ کا سفر کرنا پڑتا ہے، مشکلات ہوتی ہیں، اپنی تہذیب اپنے کلچر سے بہت دور جانا پڑتا ہے، بہت سارے اور بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور چلو بچے چلے بھی جاتے ہیں تو ہماری بچیوں کے لیے بہرحال مشکل ہے، وہ اتنی آسانی سے اتنے دور کے سفر نہیں لے گا والی، ٹھیک ہے جموں تک چلی جاتی ہیں، کچھ بچیاں اور بھی کہیں چلی جاتی ہیں، لیکن بڑی تعداد میں دور تک نہیں جا سکتی۔ اس لیے لازم ہے، ضرورت ہے کہ آقا ذاکری کا مشن اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہے، اور تمام ہائر ایجوکیشن کی تمام ضرورتیں آپ کو اسی سرزمین پر فراہم کی جائیں انشاءاللہ۔ ایک صلوات کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں احسنتم، قرآن نے ایک مثال دی، میں ایک مثال سے آپ کو دوں اور گفتگو کو مختصر کروں، اور ایک آدھ گزارش بھی ہے بعد میں آپ برادران سے اور آپ بچوں سے بھی۔ قرآن نے ایک مثال دی ہے سورہ ابراہیم میں، وہ قرآن کی مثال شاید آپ لوگوں نے سنی ہو، میں اس سے ایک دو مطلب نکالنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ قرآن کہتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ تؤتی اکلها کل حین، بیچ میں اور بھی جملے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ نے ایک درخت کی مثال دی ہے، کلمہ الہی کام جتنے ہوتے ہیں اس کی مثال اللہ نے کیا دی ہے؟ ایک پاکیزہ درخت کی، ایک ایسا پاکیزہ درخت کہ جس کی جڑیں تو زمین میں ہیں لیکن اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں، یعنی یہ کہ وہ زمینی سوچ نہیں رکھتا ہے، اس کی پرواز بلند ہے، وہ نیچے پرواز نہیں کرتا اگرچہ جڑیں اس کی زمین میں ہوں۔ علامہ اقبال کا شعر تو آپ کو معلوم ہے نا، یا وسط افلاک میں پرواز مسلسل، یا خاک کی آگوش میں تسبیح و مناجات۔ اگر خاک کی آگوش میں بیٹھ کے تسبیح و مناجات بھی کرتے رہیں تو وہ کچھ زیادہ کام آنے والی نہیں ہے۔ مومن کو پرواز چاہیے، پرواز مسلسل چاہیے، ہے نا، پرواز والا مومن۔ شاہین علامہ اقبال کا خاص پرندہ ہے جو طولانی پرواز کرتا ہے، جو آشیانے بناتا ہی نہیں ہے، جو آشیانوں کی فکر نہیں کرتا، جس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ میرا گھر کہاں ہے، میرا وطن کہاں، اس کو پرواز کی فکر ہوتی ہے کہ کہاں تک پرواز کی جائے۔ اور یہ پرواز ہمارے جوانوں میں، مومنوں میں ہمیشہ لازم ہے، اور یہی اثرات ہوتے ہیں، یہ آثار ہیں جو آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر
جو آیت ہے یہ آیت ایک مثال ہے، خوبصورت مثال ہے، بہت ہی قرآن کی خوبصورت مثال ہے۔ فرمایا کہ ایسا درخت ہے، ایسا پاکیزہ درخت کہ توتی اکلہا کل حین، جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ موسمی درخت نہیں ہے، ابھی آپ مزے سے خوبانی کھا رہے ہیں لیکن 3 مہینے بعد پھر سکھا کے کھانا پڑے گا نا، پھر تازہ تازہ خوبانی آپ کو نہیں ملے گی۔ ہم لوگ بھی ابھی یوپی میں آم کھا رہے ہیں لیکن 2 مہینے بعد پھر یہ آم نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن وہ جو الہی درخت ہوتا ہے وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے، فقط شرط یہ ہے کہ پھل لینے والے ہیں یا نہیں۔ پھل لینے والے ہونا چاہیے۔ اگر پھل لینے والے نہیں ہوں تو پھل کتنا بھی لگا ہو، مثلا کسی جنگل میں کوئی کتنا بھی پھل لگا ہوا، لینے والے نہیں ہوں، لینے والے نہیں۔ مثلا آلو یہاں پہ ایک بہت غریبوں کی غذا بن جاتی ہے، یہاں کھایا جاتا ہے بہت ساری جگہوں پر۔ یہ 500 سال پہلے تھا موجود لیکن کوئی نہیں کھاتا تھا، اس کو پوچھتے تھے، اس کو محترم کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ وہ ساؤتھ امریکہ میں ہوتا تھا، برازیل وغیرہ کے آس پاس، لیکن کوئی کھاتا نہیں تھا۔ اگر پہلے زمانے میں یہ بیچارہ آلو ہوتا تو لوگ اتنے غریب لوگ بھوکے نہ رہتے، ہے نا، آسانی سے ان کو کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جاتا۔ تو چلو وہ سبزی ہے، پھل نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں کہ ممکن ہے پھل موجود ہو لیکن لینے والے نہ ہوں۔ جیسے آج آگے ذاکری کی یہ برکتیں موجود ہیں لیکن اگر ہم کہیں نہیں، ہم کو نہیں چاہیے، ہم اپنے آپ کو خود محروم کر لیں، ہے نا۔ بعثت سے رسول اللہ نے، اب یہ شجر طیبہ کی بہت سارے مصداق ہیں، سب سے بڑا مصداق رسول اللہ کی بعثت ہے، محرم آنے والا ہے، کربلا خود شجر طیبہ، عظیم شجر طیبہ ہے۔ اور شجر کا کیا اثر ہوتا ہے، توجہ کریں، آپ لوگ بچے ہیں، تھوڑی دیر سے توجہ کریں، اور میں ایک نقطے تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ شجر میں پھل ہوتا ہے، پھل دے وہ، اگر پھل نہیں دے، اگر سایہ نہیں دے، اگر آکسیجن نہیں دے تو کس کام کا پھل ہے، شجر ہے وہ، بس اتنا کام آ جائے کہ اسے جلا دو، جلا کے تھوڑا سا حرارت دے دو۔ شجر کو حرارت صرف نہیں، اس کو پھل دینا چاہیے، اور پھل دینے کے لیے شجر ایسے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ شجر سے پھل لے کر پھر اس کو پھل سے دوسرا شجر نکال لیتے ہیں، ہے نا، شجر سے پھل بعض لوگ کھا کے ختم کر دیتے ہیں، پھل کھا کے ختم کر دیا اور پھینک دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اسی سے دوسرا شجر نکالتے ہیں، پھر اس شجر سے نئے پھل نکلتے ہیں، پھر ان پھلوں کا سلسلہ آگے بڑھ جاتا ہے، پھر اثرات بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کربلا بعثت ایک شجر ہے، غدیر ایک شجر ہے، اس کا پھل ایک کربلا ہے، کربلا پھر ایک شجر ہے، اس کا ایک پھل انقلاب اسلامی ہے، انقلاب اسلامی کربلا کے شجر کا ایک پھل ہے۔ انقلاب اسلامی پھر اس نے ایک شجر بنا لیا اپنے آپ کو، وہ پھل کھا کے ختم نہیں ہو گیا، امام خمینی نے اس کو ایک شجر بنا دیا۔ اس شجر کا ایک پھل شہید مطہری ہے۔ شہید مطہری بھی ایسا پھل نہیں ہے جو ختم ہو جائے، وہ خود ایک شجر ہیں جس کا ایک پھل جو ہے شیخ محمد حسین ذاکری ہیں، اس کا ایک پھل قاسم سلیمانی ہے، اس کا ایک پھل حزب اللہ ہے۔ اس کا ایک پھل خود امام خامنئی ہے، اس کا ایک پھل جیوش مسلمین ہے، اس کا ایک پھل یمن ہے، سیریا ہے، عراق ہے۔ شجر، اس کے پھل، اس شجر کا ایک پھل یہاں بھی نظر آ رہا ہے۔ اب آپ سے سوال یہ ہے کہ اب اس پھل کو کھا کے ختم کر دینا چاہتے ہیں کہ آپ خود شجر بننا چاہتے ہیں؟ ہاں، یہ طے کرنا پڑے گا۔ ہمارے یہ بچے، ہماری یہ بچیاں، یہ اس میراث کو کھا کر ختم نہیں کرنا چاہتے، بلکہ خود ایک شجر بن کر، ایک ایسا سایہ دار شجر کہ جو دوسروں کو بھی سایہ دے۔ آج لوگ بھوکے ہیں، آج لوگ پیاسے ہیں، کھانے کے پیاسے نہیں، تہذیب کے پیاسے ہیں، ادب کے پیاسے ہیں، دین کے پیاسے ہیں، شعور کے پیاسے ہیں، فکر کے پیاسے ہیں۔ تو آپ کو صرف پھل نہیں بننا ہے، آپ کو شجر بننا ہے۔
اور میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو مکتب ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، جو سوچ ہے، جو انقلاب ہے، جو امامت ہے، جو ولایت ہے، جو ولایت فقیہ کا نظام ہے، اس میں وہ صلاحیت ہے کہ پوری بشریت کو پھل دے۔ فکر کا پھل، شعور کا پھل، زندگی کا پھل، اس ظلم و ستم کی دنیا میں عدل کا پھل دے، اور یہ دینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس پھل کے بننے کا ارادہ کر کے، شجر کے بننے کا ارادہ کر کے انشاءاللہ تعالی آپ لوگ امام زمان کے سپاہی بنیں گے۔ آپ سب کو جانتے ہیں، ابھی ایک ترانہ اگر میں کہوں تو آپ سب پڑھنا شروع کر دیں گے، اگرچہ آپ کی زبان فارسی نہیں ہے لیکن آپ سب کو معلوم ہے کیا؟ ایش جانم، ہاں ماشاءاللہ، ابھی پڑھا جائے گا، ماشاءاللہ پڑھا جائے گا، بہت اچھا ہے۔ دیکھیں یہ جو ترانہ ہے، یہ ترانہ ابھی آج مجھے کل راستے میں سنا رہے تھے، بلتی زبان میں بہت اچھا نکلا ہے، میں بہت زیادہ سمجھ نہیں رہا تھا لیکن اس کے لب و لہجے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ دنیا کی کتنی زبانوں میں صرف یہ 3 مہینے کے اندر دنیا کی کتنی زبانوں میں، وہ سواحلی زبان اور ملاگاسی زبان اور کیا معلوم نائجیریا کی زبان اور یورپین زبانوں میں اور افریقن زبانوں میں اور بر صغیر کی زبانوں میں اور گلف کی زبانوں میں، بحرین کا الگ ہے، لبنان کا الگ ہے، پابندیاں لگائی جا رہی ہیں ملکوں کے پیمانے پر۔ ابھی پچھلے ہفتے بحرین حکومت نے پابندی لگائی کہ یہ ترانہ بڑا ہونے والا تھا، نہیں کیا جائے، جہاں لاکھوں لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک علامت ہے، یہ علامت ہے کہ یہی نوجوان بچے، دہے نودیہ والے بچے، سمجھ رہے دہے نودیہ، یہ نوجوان بچے 10-11 سال کے نوجوان بچے، انشاءاللہ تعالی یہی بچے امام زمان کا لشکر بننے والے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں امام خمینی نے کہا تھا، جب پوچھا گیا کہ تمہارے پاس ہیں کون، کس کی بنیاد پہ انقلاب کرنا چاہتے ہو؟ امام خمینی نے کہا میرا لشکر، میرے سپاہی ابھی ماں کی آغوش میں ہیں۔ تو وہ لشکر آ کر اپنا کردار ادا کر کے قاسم سلیمانی جیسی شہادت لے کے چلا گیا، وہ امام خمینی کا لشکر تھا۔ لیکن امام زمان کا لشکر اور وسیع ہے، عظیم ہے، بڑا ہے۔ امام خمینی ایران میں انقلاب لائے تھے، البتہ اس آواز کو دور تک پہنچانا چاہتے تھے، اور آپ کو یاد ہو نہیں یاد ہو میں بتاؤں کہ امام خمینی نے ایک زمانے میں کہا کہ میں صدام کو معاف کر سکتا ہوں لیکن آل سعود کو معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ آل سعود انقلاب کی راہ میں زیادہ رکاوٹ بنے، حج تک پیغام نہیں جانے دیا۔ تو وہ لشکر امام خمینی کے تھا، اس نے وہ کردار ادا کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ آپ سب کو، اور خدا کرے ہم سب کو بھی نصیب ہو کہ ہم سب کو امام زمان کا لشکر بننا ہے۔ لیکن امام زمان کا لشکر کس لیے بننا ہے؟ لوگوں تک خیر پہنچانے کے لیے، لوگوں کو نجات دینے کے لیے، لوگوں کو حیات دینے کے لیے، لوگوں تک عدل کا پیغام دینے کے لیے، لوگوں کی دنیا بھی سنوارنے کے لیے، لوگوں کی آخرت بھی سنوارنے کے لیے۔ یہ صلاحیت ہے، غدیر میں بھی صلاحیت ہے، محرم میں بھی یہ صلاحیت ہے، اور ہمارے بزرگوں نے اس میراث کو باقی رکھا ہوا ہے، اور یہ پھل تیزی سے انشاءاللہ شجر میں تبدیل ہوتا جائے گا۔ آپ جہاں بھی جائیں، آپ کرگل میں ہوں، آپ جموں جائیں، آپ کشمیر جائیں، آپ دلی جائیں، آپ ہندوستان یا ہندوستان کے باہر کسی بھی ملک میں جائیں، لیکن آپ شجر انقلاب کا پھل اور درخت بن کے جائیں۔ آپ وہاں سے علم تو سیکھنے جائیں لیکن تہذیب کسی کی نہیں سیکھیں، چونکہ تہذیب کے لحاظ سے ہم غنی ہیں، کلچر کے لحاظ سے ہم کسی کے بھکاری نہیں ہیں۔ علم کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ کہیں بھی جا کے لیں، چین تک جانا پڑے چین جا کے لیں، لیکن دوسرے جگہوں پر جا کر تہذیب نہیں لیں عزیزو، جا کر لوگوں کو تہذیب دیں، جا کر لوگوں کو ادب سکھائیں۔ اور آخری بات اپنے بچوں سے، اچھا ایک حدیث پڑھنا چھوٹی سی، امام حسن عسکری السلام کی حدیث ہے، اسی بات کو پیش کرنے کے لیے امام حسن عسکری السلام نے فرمایا کہ خصلتان، یہ بچے شاید بات اپنے ذہن میں لکھ لیں، خصلتان لیس فوقہما شیء، 2 صفات ایسی ہیں کہ اس سے اوپر کچھ ہے ہی نہیں۔ کیا؟ 2 خصلتیں، 2 خاصیت، 2 کوالٹی ایسی ہے کہ اس سے بہتر کچھ ہے ہی نہیں۔ کیا ہو سکتا ہے؟ فرمائے الایمان باللہ، پہلی چیز ہے کہ انسان کا ایمان مضبوط ہو، اپنے پروردگار سے رابطہ مضبوط ہو، جہاں بھی ہو، جس کالج میں، جس یونیورسٹی میں، جس ملک میں، اپنے معبود سے اس کا رابطہ مضبوط ہو۔ دوسرے کیا؟ وَنَفْعُ الْإِخْوَانِ،
اور لوگوں کو فائدہ پہنچانا. یعنی ایک مومن، ایک مومنہ، ایک بچہ، ایک بچی، ایک جوان، ایک عالم، وہ اس فکر میں ہو کہ ہمیشہ اس سوچ میں ہو کہ کس طرح سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اپنی تقریر سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنے علم سے، اپنے پیسے سے، اپنے جو بھی اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے. اگر شیخ محمد حسین ذاکری نے اس وقت یہ نہیں سوچا ہوتا تو آج اتنے فائدے نہیں پہنچتے. اگر انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، تبھی اللہ اس سے ایسے کام لیتا ہے کہ وہ دیر تک باقی رہ جائیں. تو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی فکر کرنا. اور آخر میں ایک سوال میں عام طور سے جہاں بھی بچے اکٹھا ہوتے ہیں ان سے سوال کرتا ہوں، وہ سوال کر کے اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں کہ دیکھیں اسٹوڈنٹس دو طرح کے ہوتے ہیں، بچے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹس وہ ہوتے ہیں جن سے استاد، پرنسپل، ماں باپ، بھائی بہن، بڑے بھائی اور سب لوگ بار بار کہتے ہیں بیٹا پڑھو 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 ہیں. اور دوسرے کون ہوتے ہیں؟ دوسرے بچے وہ ہوتے ہیں جن سے استاد کہتا ہے کہ تم نے تو بہت زیادہ پڑھ لیا، تھوڑا آرام بھی کیا کرو. پرنسپل بھی آگے کہتا ہے نہیں بہت زیادہ نہیں پڑھو، اتنا زیادہ تھوڑا کھیل بھی لیا کرو. ماں باپ بھی کہتے ہیں بیٹا تم کتنا پڑھو گے، کتنا جگو گے، تھوڑا اپنی صحت کا خیال رکھو، تھوڑا پڑھائی کم کرو ہیں. اب آپ لوگ طے کر کے بتائیں کہ آپ پہلے والے میں سے بننا چاہتے ہیں اور یا ہیں، یا اگر نہیں ہیں تو پہلے والے میں سے بننا چاہتے ہیں یا دوسرے والے میں سے؟ انشاءاللہ ہے نا. یعنی نہ باپ باپ کو پریشان کریں، نہ استادوں کو پریشان کریں، نہ پرنسپل کو پریشان کریں، نہ اپنے بڑے بھائی بہنوں کو پریشان کریں، نہ خود ہی کو پریشان کریں. بلکہ آپ چاہیں گے تو ایسے بن سکتے ہیں کہ آپ کو 2 مہینے بعد آپ کے ماں باپ کہیں بیٹا کیا ہو گیا آخر، تم تو پہلے کچھ اور تھے. اور دیکھیں جس دن کوئی بچہ سنجیدہ ہو جاتا ہے اسی دن سے اس کی کامیابی کا سفر شروع ہوتا ہے. جب تک دوسروں کا پریشر ہوتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کتنا بھی پیسہ خرچ کر دیا جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. کامیاب اس وقت ہوتا ہے جس دن وہ سنجیدہ ہو جائے. اور جس دن سنجیدہ ہو جاتا ہے پھر اس دن سے چاروں طرف سے آواز آنا شروع ہوتی، بیٹا کتاب بند کر دو، بیٹا آرام کر لو، بیٹی تھوڑا کھا لو، بیٹی تھوڑا سو لو، کیونکہ سنجیدہ ہو گیا ہے. اب کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ 8، 9، 10 سال ہی کی عمر میں سنجیدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ بیچارے تھوڑا کم سمجھدار ہوتے ہیں، وہ 20، 22 سال کی عمر میں بھی سنجیدہ نہیں ہو جاتے. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی سنجیدہ ہو جائیں تاکہ انشاءاللہ شیخ محمد حسین ذاکری کے خواب آپ لوگوں کے ذریعے سے انشاءاللہ پورے ہوں اور آپ اس قوم کا ایک ایسا شجر بنے جو دوسروں کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.